جڏहिं رات اونڌائے थी آणे جہاں میں تڏहिं اللہ تعالیٰ چھا थो کرے. پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال تھا مولا تھرن ऐं بھرن کي कीअं थो گلشن کرے. اللہ تعالیٰ ریگستان اور بنجر زمین کو گلشن کیسے کرتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا. تیسرا سوال جو آپ کے ہوم ورک کا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی 5 پھولوں کے نام لکھنے ہیں آپ کو، اور اس کے آگے اس کی تصویر جو ہے نا آپ کو پیسٹ کرنی ہے. کوئی اسٹیکر ٹائپ کی ہو کوئی بھی، وہ آپ کو پیسٹ کرنی ہے. تو میرے خیال سے آپ نے وہ کام کر لیا ہوگا، ہوم ورک آپ نے کر لیا ہوگا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج نثر کا جو ہے نا ہم اسٹارٹ کریں گے سیکشن. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سندھی کلاس ہٹو لیکچر چوتھا سبق بیو. دوسرا لیسن ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پاڻ سڳورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنن سان ورتاؤ. اس کا نام کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا، سلوک کیسا، بیہیویئر کیسا تھا، اس کو ہم کیا کریں گے، آج پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. سبق بیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاڻ سڳورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنن سان ورتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا، سلوک کیسا تھا، ورتاؤ کیسا تھا، وہ اس لیسن کا ٹاپک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جا آخری نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. نبوت آپ علیہ السلام کے بعد ختم ہے. آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ آخری میسنجر ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ آخری اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. پاڻ سڳورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جو پیغام آندو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کیا کیا؟ پیغام لائے تھے. وہ ہر قوم ہے، ہر زمانے لائے ہے. وہ پیغام ہر قوم ہر زمانے کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف ہماری قوم کے لیے نہیں ہے، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے ایریے کے لیے نہیں ہے، صرف ساری دنیا کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے ہر زمانے کے لیے. اس زمانے کے لیے نہیں ہے، آنے والا جو زمانہ آئے گا، آنے والا جو دور آئے گا، اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے. وہ پیغام آپ علیہ السلام نے آگے والے زمانہ جو آئے گا اس کے لیے بھی بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطے لائے نہ بلکہ سجے عالم لائے رحمت بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی ایک ایریے کے لیے نہیں آئے گی، کسی ایک ملک کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے کیا بن کے آئے تھے؟ رحمت بن کر آئے تھے. پوری کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے تھے. پاڻ سڳورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھے جن مانون تکلیفوں ڏنیوں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پریشان کیا، انہن کھے با کدیں بد دعا نہ ڈناؤں. ان کو بھی آپ علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی دھتکارا نہیں، اپنے سے دور نہیں کیا، کبھی ان کو ایسا نہیں مطلب سوچا کہ مطلب ان سے نفرت کا جو ورتاؤ ہے وہ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ ان سے بھی کیا کی؟ محبت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجے کٹر دشمنن کھے بھی معاف فرماयो
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنجے کٹر دشمن، کٹر بولتے ہیں سخت شدید، بہت بڑا جس کو بولتے بہت بڑے دشمنوں کو، بہت سخت دشمنوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ معاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخت دشمنوں کو، بڑے دشمنوں کو، سخت دشمنوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے تھے۔ اہڑا کترا ہی واقعہ تاریخ میں لکھل آہن، ایسے کتنے ہی واقعات تاریخ کے اندر لکھے ہوئے۔ ہتے ان 10 میں 2 واقعہ تواں جے آڈو پیش کریوں تھا۔ یہاں پہ ہم اس کے حوالے سے آپ کے سامنے 2 واقعات پیش کریں گے۔ خیبر جی ایک یہودی عورت، خیبر جی ایک یہودی عورت زینب بنت حارث بنت الحارث گوشت میں زہر وجی پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھارائے۔ خیبر کی ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے گوشت میں زہر ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ کھلایا۔ انہی یہودی عورت پہنجو ڈوب قبول کیو، اسی یہودی عورت نے اپنا قصور مانا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورت کے معاف فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا؟ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ معاف کیا۔ ہکڑے بھیرے جی گال آہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک یہودی زید بن ثانہ جو قرض دینا ہو، نبی کے ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی زید بن ثانہ کو قرض دینا تھا، قرض واپس کرنے میں انیا ٹھیری ہوا۔ قرضہ جو لیا تھا اس کو واپس دینے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ جو قرضہ آپ علیہ السلام نے ان سے لیا تھا اس کو واپس کرنے کی جو زبان ہوئی تھی اس میں 3 دن ابھی باقی تھے، پر وہ یہودی 3 دن اگ میں ہی اچھی بھی رہے ہو، پر وہ یہودی 3 دن پہلے ہی وہاں آ کے مطلب قرضہ وصول کرنے کے لیے پیش ہو گیا۔ 3 دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی وہ اپنا قرضہ جو انہوں نے دیا تھا وہ واپس لینے کے لیے پہنچ گئے 3 دن پہلے۔ انہیں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کلھے تا چادر لاہے ورتی، کلھے بولتے شولڈر کو، کندھوں کو کہتے ہیں کلھے۔ اس یہودی نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سے چادر اتار دی، چادر جو تھی وہ اتار دی۔ ہن پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پہران کے جھلے سختی ساتھ چہو، پہران کہتے ہیں کرتے کو، قمیض کو، کرتے کو قمیض کو پہران کہتے ہیں، کرتے کو یا قمیض کو پہران کہتے ہیں۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی پہران کے جھلے سختی ساتھ چہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو یا قمیض کو پکڑ کر سختی سے کہا، عبد المطلب جو اولاد قرض وٹھی کدیں با واپس نہ کندو ہے۔ کیا کہا؟ عبد المطلب کا جو اولاد ہے وہ قرضہ لے کے کبھی بھی واپس نہیں کرتا، کبھی بھی واپس نہیں کرتے۔ عبد المطلب کا اولاد قرض لے کر کبھی بھی واپس نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت موجود ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہیں یہودی کے دڑکو دنو، انہوں نے کیا کیا؟ اس یہودی کو سختی سے جواب دیا، ڈھابا دیا، سختی سے جواب دیا اور سختی سے کہا، اس یہودی کو سختی سے فرمایا۔ پان سگورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ دسنا رہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو سختی سے ڈھابا دیا تو آپ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کچھ دسنا رہا، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مرکنا رہا، مرکنا بولتے ہیں ہنسنے کو، مسکرانے کو، مرکنا کہتے ہیں ہنسنے کو، مسکرانے کو۔ مرکندا رہا اور ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ ان کا پوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
کے چیاؤں تھا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تھا کہتے ہیں کہ گو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ منہ ساں ऐं हिन सां ॿिए नमूने जो वर्ताव करणो खपंदो हो. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں مجھ سے اور اس سے جو یہودی موجود تھا وہاں پہ دونوں سے دو طریقے کا جو ہے نا برتاؤ کرنا چاہیے تھا. دوسرے طریقے کا آپ کو برتاؤ کرنا چاہیے تھا. ایک ہی طریقے کا برتاؤ دونوں کے ساتھ نہیں چلنا تھا. کہا کہ دونوں کے ساتھ آپ مختلف طریقے سے پیش آتے. تو موکھے کیسے آتے وہ فرماتے ہیں تو موکھے چئی ہاں تک قرض ادا کرن گھرجے. تم مجھے کہتے, حضرت عمر کو کہا کہ تم مجھے کہتے کہ قرضہ ادا کرنا چاہیے. تم مجھے کہتے کہ قرضہ ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ऐं हुन खे सेखारी ہاں اور اس یہودی کو سکھاتے, اس یہودی کو سکھلاتے, اس یہودی کو سمجھاتے کہ قرض سٹھن لفظن میں گھرن گرجے, اور اس یہودی کو سمجھاتے, اس کے آگے کوئی نصیحت رکھتے کہ قرضہ اچھے الفاظ میں مانگنا چاہیے. جو قرضہ تم نے دیا تھا واپس لینے آئے تھے وہ اچھے انداز میں لینا چاہیے آپ کو. پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ودیق فرمایو تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زیادہ فرمایا, کچھ اور نصیحت فرمائی کہ ون ہن جو قرض ادا کر, کہا کہ جاؤ اور اس کا قرضہ ادا کرو. نہ رگو وہ, نہ صرف یہ, پر کھیس وہ بچائیں. کھیس کہتے ہیں اور بھی اس کو, کھیس کہتے ہیں اس کو, پر کھیس وہ بچائیں. اور وہ بھی کہا اسے, اور اسے یہ بھی کہا تو یہودی یہودی کے اصل قرض کھاں ہک من ऐं پونا 4 سیر اناج ودیک ڈج, اور اس یہودی کو 1 من اور 4.25 کلو اناج کیا کرنا چاہیے, زیادہ دینا چاہیے. صرف اس کا قرض ادا نہیں کرنا بلکہ اس کو 1 من اور 4.25 کلو اناج جو ہوتا ہے اناج وہ زیادہ دینا. اس کے قرضے سے زیادہ اس کو 1 من اور 4.25 کلو کیا کرنا اناج دینا, اس کو زیادہ دینا. وہ ان کرے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی یہودی کے دڑکا دینا ہوا. وہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو کیا تھا, دعوے دیے تھے, اس کو مطلب تلخ لہجے سے اس سے بات کی تھی. اس کے عوض میں اس کو کیا کرنا پڑا, 1 من اور 4.25 کلو اناج اس کو زیادہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو زیادہ دینا ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اس سے تلخ لہجے سے بات کی تھی. اچھا, اس لیسن کی ہم نے ریڈنگ کی ہے. اس لیسن کے اندر کوئی بھی الفاظ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ٹاپک کے آخری میں آپ کیا کرنا, پوچھنا. کوئی بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, کوئی بھی آپ کی کسی چیز کی میننگ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, تو آپ ٹاپک کے آخر میں کیا کریں گے, مجھ سے پوچھ لیں گے. وہ الفاظ آپ پوچھ سکتے ہیں, ٹاپک کے آخری میں ختم ہونے کے ٹائم پہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے. اس لیسن کے اندر جو نیو ورڈز, جو نئے الفاظ اس کے اندر ہیں, وہ اس کو کیا کریں گے, ہم دیکھیں گے اور اس کی میننگ ڈھونڈیں گے. سبق میں ڈنل نون لفظ جی مانا, سبق کے اندر دیے گئے نئے الفاظ, نیو ورڈز کی میننگ. لفظ مانا لفظ کون سے ہیں, خطو کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ اگر کسی کو اس کی میننگ آئے تو وہ چیٹ میں لکھ کر بھیج سکتا ہے. خطو کس کو کہتے ہیں بھائی, یا خطہ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ اگر کسی کو میننگ آئے تو چیٹ میں لکھ کر بتا دیں. موٹائن ان میں سے کسی کی بھی میننگ آپ کو آئے وہ آپ کیا کریں گے, چیٹ میں لکھ کے مجھے بھیج دیں گے. میں یہ آپ کو الفاظ بتاتا جاؤں گا اور آپ بتاتے جائیں گے بیٹا.
الفاظ میں بتاتا جاؤں گا، اگر آپ کو میننگ آتی ہے تو آپ بتائیں، اگر نہیں آتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا. خطو، موٹائن، موٹائن، سموری، سموری، اس کے بعد ہے سموری کے بعد ہے کٹر. کٹر کا الفاظ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا وہاں پہ ریڈنگ کے دوران. کٹر کا میننگ آپ کی میں نے میننگ آپ کو میں نے ریڈنگ کے دوران بتائی بھی تھی. آڈو، خطو، موٹائن، سموری، کٹر، آڈو. اس کے بعد کیا ہے چھٹا الفاظ مورکن، مرکن. اس کے بعد ساتواں الفاظ ہے پہران. پہران کی میننگ آپ کو ڈیورنگ ریڈنگ بتائی تھی میں نے آپ کو. ریڈنگ کے دوران میں آپ کو پہران کی میننگ بھی بتائی تھی، مرگن کی میننگ بھی بتائی تھی آپ کو میں نے. مرکن، پہران، بھیرے. بھیرے کی میننگ شاید میں نے آپ کو بتائی تھی. اچھا بھیرے کی میننگ بتائی تھی. اس کے بعد کیا ہے ڈوہ، ڈوہ. اس کے بعد کیا ہے دڑکو. دڑکو کی بھی میننگ آپ کو میں نے ڈیورنگ ریڈنگ پڑھنے کے دوران میں نے آپ کو بتائی تھی. ریڈنگ کے دوران میں نے آپ کو اس کی میننگ بتائی تھی. خطو، موٹائن، سموری، کٹر، آڈو، مرکن، پہران، بھیرے، ڈوہ، ڈڑکو. اچھا یہ الفاظ جو ہے نا بیٹا میں اس کی میننگ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے. اس کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے بیٹا. اس الفاظ کی میننگ کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے ابھی کے ابھی. جب لیکچر اسٹارٹ ہو اس کے پہلے آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے، کتاب ہونی چاہیے اور پین موجود ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز آپ کو استاد کہے کہ یہ لکھنی ہے تو آپ اس ٹائم پہ لکھ لیں گے. اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، آپ اس کو ڈھونڈیں گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. یہ آپ لکھ لیں گے بیٹا جلد از جلد. اس کو اپنی کاپی میں آپ کو میننگ بھی بتا رہا ہوں، ساتھ کے ساتھ آپ اپنی کاپی میں لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہوتی جائے گی اور آپ کی ریڈنگ بھی ہوتی جائے گی. یہ آپ کی میننگ بھی آگے سامنے بیٹا ساتھ کے ساتھ لکھتے جائیں گے بیٹا. ہیڈنگ دے کے 4 کالم بنائیں گے اور اس کے بعد یہ لفظ مانا کے کالم بنا کے آپ ایسے لکھتے جائیں گے. اس کو ساتھ کے ساتھ لکھتے جائیں بیٹا. خطو، خطو کہتے ہیں علاقے کو، ایریے کو. کوئی ایک مخصوص ایریا، خطہ مخصوص علاقہ. اس کے بعد کیا ہے موٹائن، واپس کرنا، واپس ادا کرنا. کوئی چیز لی ہے، کوئی چیز ادھار لی ہے، کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہے اس کو واپس کرنا. واپس کرنے کو کیا کہیں گے بھائی، اس کو واپس کرنے کو بولیں گے موٹائن. اس چیز کو واپس کرنے کے لیے جو الفاظ ہم ادا کریں گے اس کو وہ بولیں گے موٹائن. چیز واپس دینا، کوئی چیز ہم نے لی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے وہ واپس دینے کو کیا بولیں گے موٹائن. سموری، سموری مطلب ساری، جیسے پوری کائنات بولتی ہے تو اس کو ہم بولیں گے پوری سموری کائنات، سموری دنیا، سمور عالم. تو اس کو سموری مطلب سجی، ساری کائنات، سجی کائنات، سجی دنیا. سمورے کہیں گے سجی کو، سجی کے معنی کیا ہے پوری، ساری. اس کے بعد کٹر کی میننگ آپ کو میں نے بتائی تھی. کٹر کی میننگ کیا ہے سخت کوئی دشمن ہوتا ہے یا کسی مطلب ایک دشمنی میں یا کسی اور بھی چیزوں میں کٹر جو نا ہوتا ہے. کٹر دوست بھی ہو سکتا ہے، سخت دوست ہے میرا، بہت بہترین دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے. تو کٹر کہتے ہیں سخت کو، شدید کو. اس کے بعد کیا ہے آڈو. آڈو مطلب سامو، فرنٹ. آڈو کہتے ہیں سامو کو، سامنے، سامنے، سامنے کو کہتے ہیں آڈو. اور سامو کہتے ہیں، اس کی سندھی میں میننگ کیا آئے گی سامو. اردو میں اس کو بولیں گے سامنے. مرکن، مرکن کی میننگ آپ کو میں نے ریڈنگ کے دوران بتائی تھی. مرکن مطلب کھلن. سندھی میں اس کی میننگ کیا ہے کھلن. اور اس کی اردو میں میننگ کیا ہوگی ہنسنا، مسکرانا. ہنسنا، مسکرانا. کھلن کی میننگ کیا ہوگی ہنسنا اور مسکرانا. پہران، پہران بولتے ہیں خمیز کو. خمیز کس کو بولتے ہیں کرتے کو. قمیض کو پہران بولتے ہیں. قمیض کس کو بولتے ہیں پہران. سندھی میں اس کا الفاظ ہے، سندھی میں اس کی میننگ کیا ہے خمیز یا کرتو. اور اس کو اردو میں کیا بولیں گے قمیض یا کرتا. اس کے بعد کیا ہے بھیرے، مرتبہ. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. اس سے جیسے جیسے یہ مرتبے، جیسے جیسے مرتبے لگتے جائیں گے ایسے اس کو ہم کیا بولیں گے 1 مرتبہ 1 بھیرے، 2 مرتبہ 2 بھیرے. ایسے تو بھیرے مطلب مرتبہ دفعہ، 1 دفعہ 2 مرتبہ، 1 دفعہ 2 دفعہ ایسے. تو بھیرے کہیں گے مرتبہ دفعہ. ڈو، قصور، غلطی کوئی ہو جاتی ہے انسان کو
تو اس غلطی کو کیا بولتے ہیں؟ ڈو بولتے ہیں سندھی میں. غلطی ہو جاتی ہے کوئی انجانے میں ہو جاتی ہے، جانے میں بوجھ کے ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، تو ڈو ہوتا ہے، ڈو اس کو بولتے ہیں ڈو. تو اس کی میننگ کیا ہے؟ قصور. قصور کی میننگ کیا ہے؟ ڈو. ڈو کی میننگ کیا ہے؟ قصور. اس کے بعد ہے دڑکو. دعویٰ دینا کسی کو، کسی کو تلخ لہجے سے کسی سے بات کرنا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دڑکو کہیں گے. بیٹا آپ اس کو ساتھ کے ساتھ لکھتے جائیں گے. اب آپ جلد از جلد اس کو جلدی سے لکھ لیں. 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں میں، جلد از جلد اس کو لکھ لیں بیٹا اپنی کاپی میں. ایسے 4 کالم بنائیں، لفظ میننگ کے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ لفظ مانا کالم بنا کے اس کے نیچے آپ الفاظ اور اس کی میننگ لکھتے جائیں گے. بیٹا جلد از جلد لکھ لیں. 1 منٹ دیتا ہوں آپ کو میں. لکھ لیں، اس کے بعد آپ چیٹ میں یس لکھ کے بھیج دیں بیٹا، تاکہ ہم لیکچر کو آگے کریں. جلد از جلد لکھ لیں بیٹا. اچھا بیٹا یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ہوم ورک کی طرف بڑھیں گے. گھر جو کم. ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ اس کو جلد سے جلد بیٹا آپ کی کاپی پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ کو ہوم ورک کی مکمل کر کے آپ کی کاپیز آپ کو جو ہے نا، جس دن آپ کو اسکول آنا ہوتا ہے وہ آپ چیک کروائیں گے. بیٹا گھر جو کم ان سبق جی پڑھنی کرو ہیٹن سوالن جا جواب دو. اس لیسن کی کیا کریں گے؟ ریڈنگ کریں گے. آپ اپنے تئیں گھر پہ ریڈنگ کریں گے اس کی، اور کیا کریں گے؟ دیے گئے سوالوں کے، ہیٹن بولتے ہیں دیے گئے سوالوں کے کیا کریں؟ آپ جواب ڈھونڈیں گے. بیٹا سبق کی ریڈنگ آپ گھر پہ کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں گے اپنی کاپی پہ. سوال کون سا ہے؟ پان سگوڑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پینجے کٹر دشمنن سا کیڑو ورتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کٹر دشمنوں کے ساتھ، سخت دشمنوں کے ساتھ بھی کیا ورتا ہوتا، کیا سلوک تھا، وہ آپ اس کا جواب لکھیں گے. بیٹا پہلا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سخت دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا برتاؤ تھا، اس کا جواب لکھیں گے. آپ کتاب کے اندر پڑھا ہوا ریڈنگ کریں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیڑی نصیحت کی. ابھی جو لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ یہ نصیحت کی تھی کہ بھائی تمہیں مجھ سے اور اس یہودی سے الگ طرح کا کیا کرنا چاہیے تھا؟ برتاؤ کرنا چاہیے تھا. اور جو نصیحت کی تھی کہ بھائی تمہیں جو ہے نا اسے یہ کہنا تھا کہ بھائی قرضہ لے کے کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں قرضہ اپنا وصول کرنا چاہیے. اور مجھے نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ بھائی قرضہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا. کیا سوال ہے آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیڑی نصیحت کی، یہ نصیحت کی تھی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی. یہ 2 سوال آپ کو جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا فائنڈ کرنا. اور آپ کو فائنڈ کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے 2 سوالوں کے جواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے کٹر دشمن سا کیڑو برتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچے کٹر دشمن سا سخت دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی. ان دونوں سوالوں کے جواب آپ اپنی کاپی پہ ریڈنگ کر کے لکھیں گے. اگر لیکچر کے حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ بیٹا چیٹ میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کو میں وہ سمجھا سکوں. جلد از جلد لکھ کے دیں گے بیٹا. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم ٹاپک کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے.